من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 2 کلاسز ہو گئے اور آج ہم 3rd کلاس ہے ہماری 3 یہ اے پارٹ میں ہم لوگ قرآن مجید کا سیکھیں گے اور بی پارٹ میں ہم لوگ گرامر سیکھیں گے، اور آج ہمارا چل رہا ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 اور 5۔ گرامر میں ہم لوگ سیکھیں گے ضمائر۔ ضمائر مطلب پروناؤنس، جیسے کہ ہم لوگ سیکھے تھے نا ہو، ہما، ہم، اس طرح سے تو وہ سیکھیں گے۔ اور نکات تعلیم یا شوق، اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ بھی دیکھیں گے ہم لوگ۔ سبق نمبر 3 کے ختم تک الحمدللہ ہم لوگ 33 یعنی کہ 33 ورڈ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 12,089 یعنی کہ 12,089 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہوں گے۔ تو ہم لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس سیل کو۔ تو ابھی کیا ہے، اس سیل کو جیسے جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسی طرح کیا ہے یہ سیل فل ہوتی جائے گی، جیسا کہ ہمیں گرین کلر کا نظر آ رہا ہے نا، تو اسی طرح سے۔ اور ہمیں کیا ہے ریپیٹیشن کرنا ہے اور تلاوت بار بار کرنا ہے۔ جب ہم قرآن مجید میں تلاوت کریں تو جیسے کہ ہم لوگ 6 ورڈ سیکھ چکے ہیں نا، جو لاسٹ ٹائم پر ضمائر اور 2-3 الفاظ سیکھے ہم لوگ، حل، من وغیرہ۔ تو ان الفاظ کو بھی ہمیں یہ بھی لفظ کو کیا ہے ہمیں قرآن مجید میں ڈھونڈنا ہے، مطلب تلاوت کے دوران جب ہمیں نظر آئے تو ہماری جو ہے یادداشت میں ریکلیکٹ کرنا ہے کہ یہ لفظ ہمیں آتا ہے۔ ویسے اگر ہم چوک جائیں تو ایک بار ہمیں دیکھ لینا ہے۔ اور یہ پاکٹ ڈکشنری ہے، جو ہم آپ سب کے جو میٹیریل میں ایک پیج ہوتا ہے، تو اس پیج کو آپ لوگ کیا ہے اندر نہیں رکھنا ہے بلکہ اوپر ہی رکھنا ہے۔ چلتے پھرتے ہمیں کیا ہے جو الفاظ آ گئے ہمارے اس کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے، کیونکہ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، ان الفاظ کی ریپیٹیشن۔ اور عربک لینگویج کیا ہے ہمارے واسطے بہت نئی لینگویج ہے۔ ویسے تو ریلیجین لینگویج ہم لوگ سنتے بھی ہیں دوسروں سے، لیکن عربک کیا ہے صرف سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان الفاظ کی ریپیٹیشن بہت ضروری ہے۔ تعوذ یعنی کہ استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن مجید میں تقریباً 9,000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں، تو انہیں بھی کیا ہے ہمیں اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ تو ابھی ہمارا سورہ فاتحہ ہی چل رہا ہے اور ہمارا ابھی سٹارٹنگ کے کلاس ہے، تو الحمدللہ ہمیں کیا ہے اس سورہ فاتحہ کے الفاظ کو اچھے سے سیکھ لینا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ مالک یہ ہے لفظ، اس کا مطلب ہے مالک ہے۔ مالک مالک ہے، یومی یومی کا مطلب دن۔ تو یہ لفظ کیا ہے ہمارے اردو کا ہی ہے۔ ایام عید، یوم عید، یوم الجمعہ، اس طرح سے بولتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو یوم کیا ہے ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہے۔ اور الدین، یہ کیا ہے لفظ دین ہے۔ دین کو الف لام لگائے ہوئے ہیں یہاں پر، تو الدین ہو گیا ہے یہ۔ الدین کا مطلب، دین کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بدلہ، یعنی کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی کہ تمہارا بدلہ تمہارے لیے اور ہمارا بدلہ ہمارے لیے، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ تو دین کا ایک مطلب ہے بدلہ، اور ایک مطلب ہے دین اسلام، یعنی کہ کوئی بھی دین جو کہ ہمارے زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ تو دین کے 2 مطلب ہیں، جب یوم کے ساتھ آئے گا تو بدلہ ہوگا، جب دین اسلام ہوگا تو اس وقت کیا ہے دین کا مطلب ہوگا۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں مالکی، مالک ہے، یومی
دن کا. اور یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام ہے. ایام پلورل ہے، یوم سنگولر ہے. جیسے کہ یوم دین، یوم عید، یوم آخرت. الدین کا مطلب دو ہیں اس میں، ایک تو بدلہ ہے اور ایک کیا ہے؟ زندگی کا نظام، یعنی کہ دین اسلام. تو ایک بار ہم لوگ اس کا پورا ترجمہ کر لیتے ہیں. مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے. یہ یوم الدین جو ہے یہ ایک ہی فلو میں پڑھیں گے ہم لوگ، کیونکہ یوم کے میم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد الدین میں کیا ہے؟ دال کے اوپر تشدید ہے. تو تشدید کا مطلب کیا ہوگا؟ دو بار پڑھنا کسی بھی لفظ کو، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. تو یہاں پر ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے. یوم الدین، یوم الدین یعنی کہ بدلے کے دن کا. تو اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں پڑھیں گے ہم لوگ. اس طرح کا جو الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں قرآن مجید میں، یوم الدین، کتاب اللہ، اس طرح سے جیسے بھی ہوں، اس طرح سے دو الفاظ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دن کا بدلے کے نہیں پڑھیں گے بلکہ بدلے کے دن کا. اس طرح سے مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو جب ہم یہ آیت پڑھیں تو ہمارے دماغ میں کیا چلنا چاہیے یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ. جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکمت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. آج بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہی مالک ہے ہمارا، لیکن اس وقت کیا ہے؟ ہم لوگ عین الیقین یعنی کہ ہمارے دل کو اور ہمارے آنکھوں کو بھی یقین ہو جائے گا کہ آج کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی مالک ہے. ہمیں آج بھی پتا ہے لیکن ہمیں اختیار ہے یہاں پر کچھ بھی کرنے کا. مالک تو اللہ ہی ہے لیکن ہمارا اختیار بھی ہے کہ ہم لوگ جو چاہیں اپنی خواہش کے مطابق کر سکتے ہیں، یا پھر اللہ کے احکام کے مطابق بھی کر سکتے ہیں. ہمیں یہاں پر آپشن ہے، اختیار ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہے؟ کسی کو بات کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا. صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کا مالک ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہے گا اس کو اختیار دے گا اور صرف وہی بات کرے گا. تو اس دن کیا ہے؟ ہمیں عین الیقین یعنی کہ دیکھ کر یقین ہو جائے گا، ہماری آنکھوں سے یقین ہو جائے گا. تو ہمیں مالکی یوم الدین یہ الفاظ پڑھتے ہوئے نماز میں فل کنسنٹریشن ہونا، یعنی کہ صحیح سے پڑھنا اس کو تجوید کے ساتھ، اور اس کے الفاظ ہمارے مائنڈ میں ریکلیکٹ ہوتے رہنا. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی. تو الحمدللہ حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سفارشی بنا کر اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے؟ ان کی سفارش ضرور قبول کرے گا. قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا کہ آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، باپ اور ماں کو دے کر بھاگے گا. بس اس دن ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی، یعنی کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو آج بھی کیا ہے؟ ہمیں اسی طرح سے ہے، سب لوگ اپنے اپنے اختیار میں ہیں. تو اس وقت کیا ہے؟ کچھ زیادہ ہی اس طرح کا معاملہ ہوگا. اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا بدلہ دے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ دے دے. تو ہمیں کیا ہے؟ اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں
معاف کر دے. اور ہمیں ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم غلط کام کر لیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے. اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی ہم توبہ کریں تو اس بات کا یقین رکھیں دل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا تواب ہے، یعنی کہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو جب بھی ہم یہ آیت پڑھیں نہ صرف اس کا ترجمہ یاد رکھیں، مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، بلکہ ہمیں کیا ہے یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جو ہم گناہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی معافی ضرور کرے گا. اور عادت نمبر 7، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں ہم لوگ کیا اپنا وقت ضائع نہیں کریں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام کو آخرت کے سامنے رکھیں، یعنی کہ اگر ہم یہ کام کریں تو آخرت میں ہمیں اچھا بدلہ ملے، یہ سوچ کر ہمیں ہر ایک کام کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو یہ ہے مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا. تو یہ ترجمہ اور اس کا مفہوم جو ہے ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے انشاءاللہ. ایاکا، ایاکا، یہ بظاہر ایک لفظ نظر آ رہا ہے لیکن یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. ایا مطلب ہی، کا مطلب تیری، ایاکا تیری ہی. یہاں پر جو یہ ایاکا ہے اس کا مطلب ہی یہاں پر آیا ہے. کچھ معنی کیا ہے اس کے عبارت کے حساب سے جو ہے اس کا مفہوم بدلتا رہتا ہے. تو یہاں پر ہی آیا ہوا ہے اس کا مطلب، لیکن کبھی کبھی صرف بھی ہوگا. تو اس طرح سے تھوڑا سلائٹ چینج ہوتا رہتا. تو ہم کو جب ہم تھوڑا آگے چلیں گے تو اس کا مطلب جو ہے ہمیں کلیئرلی سمجھ میں آئے گا. تو ابھی کیا ہے، ایاکا تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. یہ لفظ کیا بنا ہے، عبدہ سے بنا ہے. عبدہ عبادت، عابد معبود. تو یہ نعبدو کیا ہے، لفظ نعبدو میں نون ہے. نون کیا ہے، ہمیشہ جیسے کہ اعوذ، اعوذ جس طرح سیلف کے لیے، خود کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح نعبدو، نعبدو کا یہ نون کیا ہے، ہمیشہ جو ہے پلورل کے لیے، جمع کے لیے، خود جمع کے لیے، یعنی کہ ہم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی اکثر یہ جو نون یہاں پر اعوذ ہے، اتوبو ہوگا، اس طرح سے یہ جو الف سنگولر میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہیں کیا ہے یہ نون کی کیا ہے پلورل ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم سب. یعنی کہ یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نعبدو کے نیچے ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ نون کا کیا ہے مطلب، اکثر جو ہے ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وا کا مطلب ہم لوگ سیکھ چکے ہیں آلریڈی. وا کا مطلب کیا ہے، اور و ایاکا اور تجھ ہی سے، اور تجھ ہی سے، اور تجھ ہی سے. ایاکا نعبدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وا کا مطلب اور، ایاکا تجھ ہی سے. تو یہاں پر اس طرح سے ایا میں کیا ہے، ہی آیا ہوا ہے. یہاں کا مطلب تیرے لیے استعمال ہوگا، تجھ ہی سے، ایاکا تجھ ہی سے.
नस्तईनु, नस्तईनु किससे बना है? लफ्ज इस्तेआनत, इस्तेआनत, आनत, आउन, ताउन, माउन। यानी कि अगर हम कोई नेक काम कर रहे हो तो किसी से क्या कहते हैं कि आप भी इस काम में ताउन करें, यानी कि कोऑपरेट करें। तो कोऑपरेट को ताउन कहते हैं उर्दू में, और इसी लफ्ज से बना है नस्तईनु, नस्तईनु। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं जिस तरह नाबुदू में नून आया हुआ है फर्स्ट में, उसी तरह नस्तईनु में भी क्या है? नून आया हुआ है। तो ये नून किसकी निशानी है? हम की। जैसा औजू में अलीफ किसकी निशानी है? मैं की, सिंगुलर की, सिंगुलर मैं। नून क्या है? हम, प्लूरल हम, जमा हम की निशानी होगा। तो ये छोटे छोटे हिंट्स हैं। इससे क्या हो जाता है, जो लफ्ज हम सीखे वही नहीं बल्कि हम दूसरे अल्फाज को भी एनालाइज करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर नस्तईनु, हम मदद चाहते हैं। नस्तईनु, हम मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु, इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वा का मतलब और, इय्याका तुझ ही से, नस्तईनु हम मदद चाहते हैं। नस्तईनु हम सब मदद चाहते हैं, हम मदद चाहते हैं। तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ अल्लाह ही से मदद चाहते हैं। तो ये आयत पढ़ते हुए हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि हम क्या है? सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ अल्लाह ही से मदद चाहते हैं। तो हमें इबादत करने के लिए हम खुद से इबादत नहीं करते। जैसे कि कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान व तआला जब किसी बंदे को पसंद नहीं करता तो उससे सजदा करने की तौफीक छीन लेता है। तो इसलिए हमें इबादत करने के लिए, सजदा करने के लिए भी अल्लाह सुब्हान व तआला की मदद चाहिए। तो हमें अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तो नाबुदु में और नस्तईनु में क्या है? नून है। तो ये नून किसकी निशानी है? हम, जमा की, प्लूरल की, हम सब, इस तरह से। तो ये आयत पढ़ते हुए हमारे ध्यान में इसका मफहूम क्या होना चाहिए? अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया। खलक़तुल जिन्ना वल इंसाना इल्ला लियाबुदु, ये सूरतुल जारियात की आयत है। तो इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने साफ साफ तरीके से फरमा दिया है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसानों को और जिनों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना है। तो इबादत के यहाँ पर कुछ मफाहिम है, मफहूम है कि इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह के हुक्म पर चलना है और नाफरमानी से बचना। तो ये टू वेस है, एक तो अच्छाई करना और दूसरा बुराई से बचना। अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना वगैरह, ये सब इबादत है। इनमें नमाज की बड़ी अहमियत है, जिसको जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर बन जाता है। तो एक मोमिन और काफिर में फर्क क्या है? मोमिन नमाज के वक्त पर सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ता है और काफिर क्या है? इसको स्किप करता है। तो जब भी हम नमाज तर्क करने का ख्याल आए तो हमें
دل میں سوچنا چاہیے کہ یہ عمل کافروں کا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم ایک گلاس پانی بھی پینا ہو تو صرف اور صرف اللہ کی مدد سے پی سکتے ہیں. تو یہ کئی سجدے، رکوع وغیرہ سب کیا ہے؟ صرف اور صرف ہم جس کو نماز کہتے ہیں اللہ کی مدد سے ہی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اس احسان کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ، اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کا کرنے میں تیری مدد چاہیے، ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے. تو ہمیں کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں جب بھی یہ آیت پڑھیں ہم لوگ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہ پڑھتے ہوئے ہمیں اس کا ترجمہ تو الحمدللہ ہمیں یاد ہو جائے گا، لیکن یہ اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کے مطابق عبادت کرنا ہے انشاءاللہ. عادت نمبر 8 ہے، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی، اور جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کے حکام کے مطابق کریں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے. دراصل انسان کے 2 حصے ہیں، ایک جسم اور دوسرے روح. جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت. جب تک اللہ کے صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا، اس کو سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی، اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں ملتا. تو جیسے کہ ہم لوگ نماز میں ٹہرتے ہیں تو بچپن سے الحمدللہ ہم لوگ کیا ہے؟ یاد کر کر کے ان سوروں کو پڑھتے ہیں اور دعایات بھی پڑھتے ہیں، مگر ہمارا کنسنٹریشن نہیں ہوتا نماز میں. کیوں؟ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم نہیں سمجھتے. تو انشاءاللہ جب ہم سمجھیں گے تو جیسے ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا اور روحانی سکون ملے گا، کیونکہ ہم کو جب اس وقت پتا ہوگا کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں. تو عادت نمبر 8 کیا ہے؟ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی. تو جو اب ہم یہ ترجمہ سیکھ رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہی ہے ہماری. عادت نمبر 9، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. کس طرح؟ جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابراہیم علیہ السلام کی، ان سب کے دعاؤں کو کیا ہے؟ ہمیں بھی روزمرہ زندگی میں اپنانا چاہیے. نماز کے اس کورس کے بعد دوسرے اور تیسرے کورس میں دعائیں ہی سکھائی گئی ہیں. تو جیسا کہ دوسرے اور تیسرے کورس میں کیا ہے؟ سورہ بقرہ آتا ہے. تو انشاءاللہ سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے؟ بہت ساری ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعائیں ہیں جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں ترجمہ کے ساتھ. تو ایک بار ہم اس آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو 2 باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اعوذ یعنی کہ اعوذ کا الف سنگولر کے لیے استعمال ہوگا، اور نعبدو کیا ہے؟ پلورل کے لیے استعمال ہوگا، ہم کے لیے. میں اور ہم، اس طرح سے ہم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ کو کریک کر سکیں گے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں یاد رکھیے کہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی
میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ جب بھی ہم پڑھیں تو اس کا ترجمہ مفہوم یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ یہ کیا ہے، دعا ہے ہمارے لیے۔ اس کو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ کس طرح سے ہے دیکھتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم سورہ پڑھتے جائیں تو اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جیسے جیسے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں سپیڈ اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ میں گھل مل جائے اور ہمیں معنی بھی سمجھ میں نہ آئے۔ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ ہم مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دے گا، یعنی کہ اپنی مدد۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ ملے گا۔ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں سے بچا، اور اس راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا، تو یہ بہت بڑی دعا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو کچھ مانگے گا وہ سب کچھ ملے گا۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرانا ہے، ان الفاظ کے جملوں کو یاد رکھنا ہے، اور ان الفاظ کے جملوں کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اس کو بھی یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ ایک بار میں ریکارڈنگ روکتی ہوں، تو آپ لوگ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔